بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کھیل تیز ہے اور چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں خود ان کی اپنی صفوں میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ نہیں، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو اب سے صرف 2 دن پہلے تک یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ رواداری کی سیاست کرنا جانتی ہیں، وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، وہ جواب نہیں دیں گی، وہی مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم میں اپنے اتحادی کو، اور اس لحاظ سے کہ ان کے سٹیکس سب سے زیادہ ہائی ہیں، سینٹ میں وہ سب سے بڑی جماعت ہیں، سندھ میں ان کے پاس حکومت ہے، ان کے سٹیکس اس سسٹم میں سب سے زیادہ ہائی ہیں اپوزیشن جماعتوں میں، ان کو اب بری طرح سے تانے دے رہی ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کے ساتھ کی، جو مسلم لیگ نون کے ساتھ خاص طور پر کی، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کی، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ تانے دے رہی ہیں۔ بالکل رونے والی کیفیت ہو چکی ہے۔ وہ جو احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا، تو وہ والی کیفیت ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہ دعوے تو بار بار کر رہی ہیں کہ میں رواداری کی سیاست جانتی ہوں، میں جواب نہیں دینا چاہتی، میں نے اپنے ترجمانوں کو منع کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بری طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت پیچ و تاب کھا رہی ہے، اور اس کیفیت میں جواب دینا بھی ہے، جواب نہیں بھی دینا۔ احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہیں، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں، آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل، مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ ہیں، تو وہ والا حال ہے اس وقت۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ پہنچی ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہی، انہوں نے کہا تھا کہ میں رواداری کی سیاست کرنا جانتی ہوں، پھر لاہور ہائی کورٹ کے باہر پہنچی مچلکے جمع کرانے، اور مچلکے جمع کراتے وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے بات چیت کی۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چھوٹے عہدے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا مقصد قربان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف سے مانگ لیتے، نواز شریف عہدہ دے دیتا، میاں نواز شریف سے مانگ لیتے، نواز شریف عہدہ دے دیتا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ایک پارلیمانی عہدہ ہے، ایک آئینی عہدہ ہے۔ یہ عہدہ میاں نواز شریف کا عہدہ نہیں ہے، یہ عہدہ مریم نواز شریف کے ابا حضور کا عہدہ نہیں ہے، یہ عہدہ ایوان کا ایک عہدہ ہے، اور یہ عہدہ جو ہے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کسے ملے گا؟ جو اپوزیشن میں بڑی جماعت ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اپوزیشن میں، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل سکتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نمبر پورے کر لیے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل سکتا تھا۔ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، سینیٹر دلاور خان نے گروپ بنایا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل سکتا تھا۔ اور پھر جو مریم نواز شریف صاحبہ نے، میاں نواز شریف صاحب نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، دھوکے کی ابتدا یا برے سلوک کی ابتدا میاں نواز شریف نے کی، مریم نواز شریف نے کی، اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب بہت بڑے وکیل ہیں اور پہلی بار آئے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ پر، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب کے حوالے سے آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف سے کہا، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان سے عہدہ مانگتے وہ دے دیتے، تو اور کون مانگتا؟ بڑی جماعت چھوٹی جماعت سے عہدہ مانگتی۔ تو بہرحال ان سے آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کی، بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی کہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ متنازع کینڈیڈیٹ ہے، وہ کنٹروورشل ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کی مرحومہ اہلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، بلاول بھٹو زرداری کی والدہ، ان کے کیس میں جن پولیس افسران کے نام ہیں وہ ان کے وکیل رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ سعود عزیز کے، خرم شہزاد کے وکیل رہے ہیں۔ اب ایک ایسا شخص جو بلاول کی والدہ کے کیس میں نامزد پولیس افسران کا وکیل ہو، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اگر ووٹ دے گی سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخاب میں، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پہ زندگی بھر کے لیے کالا داغ بن جائے گا۔ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کو، لیکن میاں نواز شریف صاحب بات نہیں کر رہے تھے۔
یہ بات بلاول بھٹو زرداری نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بات نہیں کر رہے تھے اور نون لیگ اڑ گئی. یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مان لیا کہ یہ طے ہوا تھا کہ عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں, یہ مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا. لیکن یہ طے کیا تھا پی ڈی ایم کے اجلاس میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے. بلاول بھٹو زرداری نے فوری طور پر ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کو یہ بات نہیں ماننی چاہیے تھی. بلاول بھٹو زرداری نے فوری طور پر انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو پھر آپ نے کیوں مان لیا. بلاول بھٹو زرداری نے ان سے ایک بات اور کہی. بلاول نے کہا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے کیونکہ وہ وہاں سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اپوزیشن میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے. تو جب یہ دونوں اہم ترین عہدے ان کے پاس ہیں تو یہ عہدہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کے پاس دو اہم عہدے ہیں, اور یہ عہدہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اس لیے بھی کہ ہم سینٹ میں اپوزیشن میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. جو بات درست تھی اور پھر جو کینڈیڈیٹ تھا اس پر اعتراض بھی درست تھا. اس تمام تر صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جو تانے دے رہی ہیں, احسن اقبال صاحب کو ری ٹویٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ایک نیا اتحاد بن رہا ہے, اس کا بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا ہے. اور جواب دیتے انہوں نے یہ تو کہا کہ میں نے مریم کے لیے, اور صحیح بات ہے کہ سینٹ میں بھی آواز بلند کی تھی اور عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ہے بہت ہی برے لفظوں میں اس وقت مخاطب بھی کیا تھا, حکومت کو بھی. لیکن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں میں نے مریم پہ کبھی مشکل صورتحال میں تنقید نہیں کی. بلاول بھٹو زرداری نے اب بھی جو بات کی تھی وہ جواب تھا, اور اب بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ میں مسلم لیگ نون والوں سے کہوں گا کہ وہ ٹھنڈا پانی پئیں, لمبے لمبے سانس لیں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کے غصے پر تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے. میں نے جو آپ سے بھی عرض کیا کہ سعود عزیز, خرم شہزاد, ایسے پولیس والے جو بے نظیر بھٹو کے قتل کیس میں نامزد تھے, ان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیسے کر سکتی تھی یہ ووٹ. اور پھر اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے میاں صاحب سے کہا تھا بندہ بدل دیں, اس بندے کو ووٹ نہیں دے سکتے, یہ بندہ محترمہ کے قتل کیس میں نامزد پولیس والوں کا وکیل ہے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ ضد کی سیاست کرتے ہیں. میاں نواز شریف اڑ گئے, مریم نواز شریف صاحبہ اڑ گئیں, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئیں, جیسے آپ کھیلنا چاہتے ہیں ویسے ہم آپ کو کھیل کے دکھا دیتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بازی پلٹ کے دکھا دی. یہ ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ رواداری کی سیاست کرنا چاہتی ہوں اور جانتی ہوں, انہوں نے کیا کیا. مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ترجمانوں کا واٹس ایپ گروپ ہے جہاں سے وہ باقاعدہ ہدایات دیتے ہیں صحافیوں کو, اس واٹس ایپ گروپ میں لوگ, اب یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں, باقاعدہ طور پر متحرک کیے گئے. ان سے کہا گیا کہ شروع ہو جائیے اور ان کو ہدایات دی گئیں. اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے صحافیوں نے یہ کہا کہ گیلانی سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہے, یوسف رضا گیلانی سرکاری اپوزیشن لیڈر ہے. یہ کہا حامد میر صاحب نے. جب حامد میر صاحب نے یہ بات کی تو مریم نواز شریف صاحبہ نے حامد میر صاحب کی اس بات کو لائک کیا. مریم نواز شریف صاحبہ ویسے تو کہہ رہی ہیں کہ میں جواب نہیں دینا چاہتی, لیکن باہر آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بڑا مقصد ہے اس کو چھوڑ کر بیانیے کو رونق دیا اور پھر عوام کی نظروں میں خود کو رسوا بھی کر لیا. حامد میر صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے جیو نیوز پر یہ الفاظ کہے کہ یوسف رضا گیلانی سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں, اور حامد میر کی اس بات کو مریم نواز شریف نے فوری طور پر لائک کیا. دیکھیے حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نہ صرف یہ کہ سرکاری اپوزیشن لیڈر ہیں بلکہ وہ سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں. یوسف رضا گیلانی نہ صرف سرکاری اپوزیشن لیڈر ہیں بلکہ سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں. اس بات کو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ لائک کرتی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ہدایات دی صحافیوں کو, اور صحافیوں کا بھی آپ حال دیکھیے. میں اپنے اس مختصر سے صحافتی سفر میں اپنے تمام تر تجربے اور معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں چلے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹکس آئے ہیں. نجم سیٹھی صاحب
میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور پاکستان کے بڑے صحافیوں میں بڑا نام، اور اگر آپ چند بڑے صحافی گنتی کے انگلیوں پر اٹھائیں گے تو نجم سیٹھی ان میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ پریزیڈنٹ، سلیکٹڈ پی ایم، سلیکٹڈ سینٹ چیئرمین، سلیکٹڈ سینٹ اپوزیشن لیڈر، سلیکٹڈ اسپیکر نیشنل اسمبلی، سلیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی آفٹر PMLN ریزگنیشنز پلس سلیکٹڈ گورنمنٹس ان اسلام آباد اینڈ آل پروونسز۔ یہ نجم سیٹھی ہیں۔ یہی نجم سیٹھی جو ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور PDM کا ساتھ دے رہے تھے سلیکٹڈ کے تانے دینے سے پہلے۔ شیم آن سیکرٹری آف دا سینٹ فار ڈکلیئرنگ 7 ووٹس فار یوسف رضا گیلانی ایز انویلڈ۔ یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ PDM اڑا کر رکھ دے گی اس فیصلے کو عدالت میں جانے کے بعد۔ عدالت میں شکست ہو گئی، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہار جائیں گے ان کا آرٹیکل 69 آپ کے سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر نجم سیٹھی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا تمام تر تجربہ، اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے اقتدار میں رہنا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل چکا، یہ فیصلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ نجم سیٹھی کا سنسنی خیز تجزیہ یہ نیا دور ہمیں بتا رہا تھا۔ ایک زرداری سب پر بھاری، یہ فرائیڈے ٹائمز میں نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ انہی چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے آج کہہ رہی ہیں کہ بھاری بھاری کچھ نہیں ہوتا۔ یہ زرداری صاحب کو والد کہہ چکی ہیں، اپنے والد کی جگہ رکھ چکی ہیں، اور اب کہہ رہی ہیں بھاری بھاری کچھ نہیں ہوتا۔ نواز شریف کچھ چیزوں پر سودے بازی کر لے تو نواز شریف بھی سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے اس وقت ان کا حال، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے صرف اپنے صحافیوں کو ہی ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے، اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو بھی ہدایات دی کل، اور کل پیپلز پارٹی کو باقاعدہ لعنت دیتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ کے سوشل میڈیا سیل نے کہا پی کو دفع کرو، آگے بڑھو۔ یہ کل ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا تھا اور مسلم لیگ نون کے لوگ ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ جو ان کا حال ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کو کبھی پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے، کبھی نون لیگ استعمال کر رہی ہے۔ یہ بات کہنے والے بھی غلط ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان استعمال ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب استعمال ہونے کے جو فوائد لے رہے ہیں ان فوائد کے آگے استعمال ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔